آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب ان سے کہہ دو جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو کہہ دو کہ دلیل پیش کریں، اور دلیل یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع؟ رسول کی اتباع۔ میرے بھائی پورے قرآن حکیم میں دو الفاظ آئے ہیں، لفظ اتباع اور لفظ اطاعت۔ پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنے لیے لفظ اتباع استعمال نہیں کیا کہ میری اتباع کرو، کیونکہ اتباع کی جاتی ہے فعل میں اور اطاعت کی جاتی ہے قول میں، اور کیونکہ اللہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا اور کیونکہ اللہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہی نہیں ہے، تو میرے بھائی فعل تو تب دیکھنے میں آئے جب ہم فاعل کو دیکھیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ اتباع کرو رسول کی، اور دوسری آیت میں کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ ارے کیا مقام ہے ہمارے رسول کا کہ اطاعت میں تو اللہ رسول کے ساتھ ہے مگر اتباع میں رسول اللہ شریک ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اتباع کرو رسول کی، پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور کسی نے بھی میرے رسول کو پیٹھ دکھائی یا کوئی بھی میرے رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا تو میں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ کسی نے بھی میرے رسول کو پیٹھ دکھائی یا کوئی بھی میرے رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا تو میں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ارے کیوں مجبور کرتے ہو ہم شیعوں کو کہ فلاں سے محبت نہیں کرتے، فلاں سے محبت نہیں کرتے؟ ارے جب اللہ ہی محبت نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اور آج یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرید کے مذہب کا پتہ اس کے امام سے چلتا ہے۔ پوری توجہ، مرید کے مذہب کا پتہ اس کے امام سے چلتا ہے۔ اگر علی کسی جنگ سے بھاگا ہے تو بے دین بھی ہم ہیں، کافر بھی ہم ہیں، اور اگر کوئی اور رسول کو چھوڑ کر بھاگا ہے، اب یہ تاریخ میں جا کر تم دیکھو کہ کون رسول کے ساتھ رہا اور کون چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پتا چلا رسول کی اتباع کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اور میرے بھائی میں تو حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو عاشقان رسول ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں کہ بے وقوف ہے وہ لوگ۔ ارے پورے قرآن حکیم میں لفظ عشق اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا، کیونکہ عشق عقل کی دشمن ہوتی ہے۔ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں عقل نہیں ہوتی، اور جہاں مودت ہوتی ہے وہاں محبت بڑھتی رہتی ہے۔ ایک چھوٹے سے جملے میں اپنی بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے۔ پوری توجہ، 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ 72 نے رسول کو لیا ہے بت پرستوں سے، اور ہم شیعوں نے رسول کو لیا ہے بت شکن سے۔ آئیے میرے بھائی اب چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور 2 آیتیں پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ تو چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ تو ارشاد ہوا سورہ صافات میں
وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ کافر اور مشرک کہتے ہیں، کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ ہم اس دیوانے کی وجہ سے، اس مجنون کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ یعنی کافر اور مشرک ختمی مرتبت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دیوانے کی وجہ سے، اس مجنون کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ تو میرے بھائی قرآن نے اتنا تو بتایا کہ رسول کو دیوانہ کہنا یہ مشرکوں کی اور کافروں کی پرانی عادت ہے۔ لیکن یہ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ نے آگے جواب دیا، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بل میرا رسول ایسا نہیں ہے، اس کو میں نے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور اس نے تمام مرسلین کی تصدیق کر لی ہے۔ یہ نہیں کہ تصدیق کرتا ہے یا کرے گا، اس نے تمام انبیاء کی تصدیق کر لی ہے۔ ارے ہم تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاءوں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، رسول نے تصدیق کی، اسی لیے جناب آدم کو ہم نے مانا۔ رسول نے تصدیق کی، اسی لیے جناب ابراہیم کو ہم نے مانا۔ رسول نے تصدیق کی، اسی لیے جناب عیسیٰ کو ہم نے مانا۔ رسول نے تصدیق کی، اللہ نہیں آیا تھا۔ اور جب رسول نے تصدیق کی تو پتا چلا کہ ایک کم 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں اور رسالتیں رسول کے لبوں کے نیچے اگر کسی کے لیے کہہ دے کہ وہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی آج ابتدا میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ارے بھائی تم نے شیعہ مذہب کو سمجھائی نہیں، تم نے شیعہ مذہب کو سمجھائی نہیں۔ ارے ہم تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاءوں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے۔ ہم تو نبیوں کو، صاحب شریعتوں کو، صاحب کتابوں کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے۔ تو اگر کسی کو منوانا ہے تو پہلے یہ دیکھ کر آؤ کہ کیا اس کی رسول نے تصدیق کی ہے، اور نہیں آئیے اور آپ سے قریب آ کر بات کرتا ہوں اور چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ تو ارشاد ہوا سورہ زمر میں، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ وہ رسول جو صدق لے کر آیا، یہاں آن کر نہیں ملا تھا، یہاں آن کر صادق نہیں بنا تھا، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ تقویٰ میں برابر ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ رسول کی تصدیق کس نے کی، اب مسلمان خود بتائے کہ کون تھا جس نے رسول کی تصدیق کی تھی۔ جس نے تصدیق کی وہ میرا مولا فرماتا ہے نہج البلاغہ میں، میں علی دین فطرت پہ آیا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، پوری توجہ، میں علی دین فطرت پہ آیا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور میں سابق ہوں ایمان میں اور ہجرت میں۔ اور تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تمہیں غارت کرے۔ میرے بھائی ہمارے یہاں تھوڑا سا کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اب جس کو میرا مولا بد دعا دے، اب ان کا حشر کیا ہوگا یہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ میں علی کس پہ جھوٹ بولتا ہوں؟ اللہ پر۔ سب سے اول میں ہوں جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا۔ پوری توجہ، علی کی محبت کی مستی میں بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ سب سے اول میں ہوں جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا، یا میں نبی پہ جھوٹ بولتا ہوں، سب سے اول میں ہوں جس نے اس کی تصدیق کی۔ اگر میرے بھائی کہتے نا کہ کیا میں رسول پر جھوٹ بولتا ہوں، سب سے پہلے میں تھا جس نے رسالت کی تصدیق کی، تو آج کا ملا کہتا کہ ارے بھائی 40 برس کے بعد جب رسالت کا اعلان کیا تھا تو علی نے بچوں میں تصدیق کی تھی۔ کہا نہیں نبی، اور کیا تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا کہ محمد کب سے نبی ہے؟ کنتو نبی و آدم بین الماء و طین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا وجود نہ تھا، کچھ نہ تھا، محمد نبی تھا۔ پتا چلا محمد نبی بن رہے تھے، علی دیکھ رہے تھے۔
समझ में चली ना? और नहीं, आइए और आपके जहनों के करीब आकर बात करता हूं कि 72 मज़ाहिब में और शिया मजहब में ये बुनियादी फर्क है। पूरी तवज्जो, 72 मज़ाहिब में और शिया मजहब में ये बुनियादी फर्क है कि 72 का किबला एक है, हमारे किबले 2 हैं। पूरी तवज्जो, हदीस नहीं पढ़ूंगा, आता हूं कुरान की तरफ। हो सकता है कि कल आपसे कोई कहे, हाँ भाई ये किस काफिर को बुलाया था, हमारा किबला एक तुम्हारे 2। तो आइए चलते हैं कुरान की तरफ। तो इरशाद हुआ सूरह एराफ में, कुल अमरा रब्बी बिल किस्त व अकीमू वजूहकुम इंदा कुल्ले मस्जिदिन। अल्लाह ने अदल का हुक्म दिया है कि जब भी नमाज के लिए तैयार हो तो अपने चेहरों को मोड़ो मेरे घर की तरफ। पता चला काबा किबला है सर का। पूरी तवज्जो, पता चला काबा किबला है सर का। लेकिन इसी कुरान में सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने जनाब इब्राहिम की दुआ को कोट किया, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियते बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे मोहतरम घर के नजदीक बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं। रब्बना लियुकीमुस्सलात, ताकि मेरी औलाद नमाज को कायम करे। फजअल अफीदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, और परवरदिगार इंसानों के दिलों को मोड़ दे मेरी औलाद की तरफ, सरों को मोड़ दे काबे की तरफ और दिलों को मोड़ दे मेरी औलाद की तरफ। पता चला काबा भी किबला, ज़ुर्रियते इब्राहिम भी किबला। सर झुके दिल ना झुके तो वो मुनाफिक है। मैंने यही अर्ज किया है मेरे भाई के सर झुके दिल ना झुके तो वो मुनाफिक है। अरे 72 का सिर्फ सर झुकता है, दिल नहीं झुकता। हमारा सर भी झुकता है, हमारा दिल भी झुकता है। अरे सर बैत को झुकता है, दिल अहले बैत को झुकता है। हमारा सर भी झुकता है, हमारा दिल भी झुकता है। सर बैत को झुकता है, दिल अहले बैत को झुकता है। काबा इस्लाम है, नजफ ईमान है। पूरी तवज्जो, काबा इस्लाम है, नजफ ईमान है। जो काबे की तरफ जाता है उसका लिबास पाक होता है, जो नजफ जाता है उसका दिल पाक होता है। इस्लाम है, नजफ ईमान है। जो काबे की तरफ जाता है उसका लिबास पाक होता है, जो नजफ जाता है उसका दिल पाक होता है। अब एक बड़ा जुमला अर्ज करो अली के मलकों के लिए, सर उठाना। जो काबे की तरफ जाता है उसकी शक्ल पाक होती है और जो नजफ जाता है उसकी नस्ल पाक होती है। और मेरे भाई, आजकल झगड़ा है विलायत पर, मेरी मौला की विलायत पर। सारी जिंदगी मेरे बाबा ने की विलायत की बात है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं विलायत की बात ना करूं। लेकिन जो खुतबा है रसूल का मेरे मौला की विलायत पर, वो मैं आखिर में पढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जब गदीर में रसूल ने ऐलान किया कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, जिस जिसका मैं मौला
اس کا یہ علی مولا. اب سب نے میرے مولا کو مبارکباد دی، لیکن میں حیران ہوں کہ ایک تھا اونٹنی پر سوار تھا اور وہ آیا، حارث بن نعمان فہری. وہ آیا، کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کہا ہے یا اللہ نے؟ تو رسول نے فرمایا میرا کلام میرا فعل وہی ہے جو اس کا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے. اب یہ کہتا ہوا چلا اور اس کو اللہ نے جگہ دی سورہ انفال میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق. اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اللہ کو مان رہا ہے، رسول کا صحابی ہے، پوری توجہ. اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو میرے اوپر پتھر کا عذاب نازل کر. اگر یہ علی پوری توجہ بابا، تھوڑا تھوڑا گلا ہے نا لو، پوری توجہ. اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو میرے اوپر پتھر کا عذاب نازل کر. حارث بن نعمان فہری اللہ کا مخالف نہیں، اللہ کو مان رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو میرے اوپر پتھر کا عذاب نازل کر. بس یہ کہنا تھا، یا صحابہ نے دیکھا آسمان کی طرف ایک چھوٹا سا پرندہ آیا، ابابیل، اس کی چونچ میں پتھر تھا. سائیں حارث بن نعمان فہری حاجی تھا، تازے بال منڈائے تھے. پرندہ نیچے آیا، پتھر ٹنڈ پر لگا، نیچے آیا، اونٹنی پر لگا، دونوں مر گئے. بابا گال سمجھ میں چاہتی نا، دونوں مر گئے، دونوں. میں نے عالم تصور میں پوچھا ہے میرے پروردگار، اگر یہ حارث بن نعمان فہری علی کی ولایت کا قائل نہیں تھا تو اس کو سزا دیتے، یہ اونٹنی نے کون سا قصور کیا تھا؟ پوری توجہ. میرے پروردگار، اگر یہ حارث بن نعمان فہری علی کی ولایت کا قائل نہیں تھا تو اس کو سزا دیتے، یہ اونٹنی نے کون سا قصور کیا تھا؟ اللہ نے کہا آج میں نے تمہیں بتا دیا کہ انسان تو انسان، اگر جانور بھی علی کے مقابلے میں آئے. اور میرے بھائی یہی سبب ہے کہ کسی جنگ میں کوئی اونٹنی پر سوار ہو کر آئی تھی تو میرے مولا نے کہا تھا اس کی ٹانگیں کاٹ دو. کہا مولا یہ اونٹنی تو جانور ہے، کہا جانور نہیں، جو میرے مقابلے میں آتا ہے وہ شیطان ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اور میرے بھائی ایک بات کر کے پھر آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ پہلے کرتا ہوں، پھر آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. کہ حضور اکرم جب بیت المعمور پر گئے تو رسول کی ملاقات جناب ابراہیم سے ہوئی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ اللہ اور ائمہ معصومین ایک دوسرے سے پوچھ کر عوام کو بتاتے ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا، نہیں، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اللہ اور ائمہ معصومین ایک دوسرے سے پوچھ کر عوام کو بتاتے ہیں. تو جب حضور اکرم بیت المعمور پر پہنچے تو رسول کی ملاقات جناب ابراہیم سے ہوئی. تو جناب ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کے ساتھ ساتھ ایک نور چل رہا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ بابا گلا ہے تو تاؤ پڑھا تھا. تو جناب ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کے ساتھ ساتھ ایک نور چل رہا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ تو رسول نے فرمایا یہ میرے نبوت کے گواہ میرے بھائی علی کا نور ہے. 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 ع
बाद जनाब इब्राहिम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, और ये जो छोटे छोटे ज़र्रात इस नूर का तवाफ कर रहे हैं, ये कौन है? तो रसूल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये अली के शिया हैं। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। तो रसूल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये अली के शिया हैं। तो जनाब इब्राहिम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अली के शिया बनने से फायदा क्या? पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। या रसूल अल्लाह, अली के शिया बनने से फायदा क्या? तो रसूल ने फरमाया, दादा इब्राहिम, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जाएंगे जहन्नुम में, एक जाएगा जन्नत में। तो बस जो अली के फिरके में आ गया ना, पूरी तवज्जो, बस जो अली के फिरके में आ गया ना, और जिसने अली अली की ना, तो वो है जन्नती। बस ये कहना था, या जनाब इब्राहिम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्म मजअलनी मिन शियत अली, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे भी अली का शिया बना दे। आखिरी आदमी तक दो हाथ बुलंद करके हैदरी। तो रसूल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये अली के शिया हैं। तो जनाब इब्राहिम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फायदा क्या? पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। या रसूल अल्लाह, अली के शिया बनने से फायदा क्या? तो रसूल ने फरमाया, दादा इब्राहिम, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जाएंगे जहन्नुम में, एक जाएगा जन्नत में। तो बस जो अली के फिरके में आ गया ना, पूरी तवज्जो, बस जो अली के फिरके में आ गया ना, और जिसने अली अली की ना, तो वो है जन्नती। बस ये कहना था, या जनाब इब्राहिम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्म मजअलनी मिन शियत अली, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे भी अली का शिया बना दे। आखिरी आदमी तक दो हाथ बुलंद करके हैदरी। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे भी अली का शिया बना दे। आइए अब चलता हूँ फिर अपने मौजू की तरफ। आइए मेरे भाई, अब चलता हूँ फिर अपने मौजू की तरफ। तो जब वो मर गया, हारिस बिन नौमान फेरी, जब वो मर गया, तो अब आए मुसलमान, अब आए मुसलमान। या रसूल अल्लाह, कैसा भी था, अपना था। पूरी तवज्जो। या रसूल अल्लाह, कैसा भी था, अपना था, चलो नमाज तो पढ़े। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। बाबा गला है उतारो पढ़ा। या रसूल अल्लाह, कैसा भी था, अपना था, चलो नमाज तो पढ़े। बस ये कहना था, या अल्लाह ने आयत नाजिल की। और अब जो आयत पढ़ रहा हूं वो सूरह तौबा की आयत है, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम, मेरे हबीब इनमें से, इनमें से, ये जो तुम्हारे सामने हाजी खड़े हैं, इनमें से जो भी इस अकीदे पर मरे तो उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। मेरे हबीब इनमें से जो भी इस अकीदे पर मरे तो उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ना। मा ताअबदा वला तकुम अला कब्रे, और उसकी कब्र पर जाकर दुआए मगफिरत ना मांगना, और उसकी कब्र पर जाकर दुआए मगफिरत ना मांगना। क्यों?
کیونکہ جس نے علی کی ولایت کو نہیں مانا اس نے نہ مجھے مانا نہ آپ کی رسالت کو مانا، اور جب وہ مر گیا تو اس کی موت کفر پر ہے۔ پوری توجہ۔ اب جب غدیر میں رسول نے 5 گھنٹے کا خطبہ دیا تو اس کے بعد رسول نے فرمایا امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو ازنا یوم الغدیر ویضاف شہادت بالولایت علی ابن ابی طالب۔ جب غدیر میں رسول نے 5 گھنٹے کا خطبہ دیا تو اس کے بعد رسول نے فرمایا ابو ذر اٹھو، آزان دو، اور آج آزان میں علی کی ولایت کا اعلان۔ بابا سب گلائیں دو تاؤں پڑھا سے ابو ذر اٹھو، آزان دو، اور آج آزان میں علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ تو میرے بھائی جیسے یہ صحابہ نے سنا نا تو بھاگتے ہوئے آئے، اور سائیں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ان کو بھاگنے کا بڑا شوق تھا، چاہے جنگ کا میدان ہو یا غدیر کا میدان ہو، ان کو بھاگنے کی پڑ جاتی تھی۔ تو جیسے یہ رسول نے کہا نا تو صحابہ بھاگتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ یہ آپ کی رسالت کے بعد علی کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ اب سنو، اب ان جملوں کو غور سے سنو۔ رسول نے صرف 2 جملے کہے۔ رسول نے کیا کہا؟ فَفِي مَانَن، اگر علی کی ولایت نہیں تو باقی ہم میں ہے کیا؟ پوری توجہ، پوری توجہ، آخری آدمی تک سر اٹھانا۔ اگر ہم میں علی کی ولایت نہیں تو باقی ہم میں ہے کیا؟ یعنی رسول نے اپنے کو بھی شامل کیا کہ ہم میں ہے کیا، تم میں نہیں ہم میں ہے کیا۔ آج رسول نے عالم غدیر میں بتا دیا کہ جس اسلام میں علی نہیں اس اسلام میں کچھ نہیں، جس دین میں علی نہیں اس دین میں کچھ نہیں، جس اقامت میں علی نہیں اس اقامت میں کچھ نہیں، جس شریعت میں علی نہیں اس شریعت میں کچھ نہیں، جس آزان میں علی نہیں اس آزان میں کچھ نہیں، جس کلمے میں علی نہیں اس کلمے میں کچھ نہیں، اور جس نماز میں علی نہیں اس نماز میں کچھ نہیں۔ بس قبلہ جلدی جلدی آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے ایک بات کر کے میں آتا ہوں مسائل پر۔ اصل میں میرے بھائی شیعت نام ہے نظام الہی کا۔ پوری توجہ، شیعت نام ہے نظام الہی کا۔ اصل میں میرے بھائی دشمنی جو ہے وہ ہے جناب ختیجہ سے اور جناب ابو طالب سے۔ پوری توجہ، اصل میں دشمنی جو ہے وہ ہے جناب ختیجہ سے اور جناب ابو طالب سے۔ کیونکہ ختیجہ ماں ہے بطول کی اور ابو طالب باپ ہے علی کا۔ پوری توجہ، اور بڑی بات کہنے جا رہا ہوں یہاں پر، خدا کرے کہ جو کہنے جا رہا ہوں آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ تو میرے بھائی جب رسول معراج سے واپس آئے نا، کیونکہ جناب سیدہ کا ظہور معراج کے بعد ہوا تھا، تو جب رسول معراج سے واپس آئے تو بی بی نے پوچھا اپنے بابا سے، بابا آپ مجھے بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا بیٹا آپ کی ذات سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پوری توجہ، اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ ائمہ موسومین ایک دوسرے سے پوچھ کر عوام کو بتاتے ہیں۔ تو بی بی نے پوچھا اپنے بابا سے، بابا آپ جنت میں گئے تھے؟
पूरी तवज्जो। बीबी ने पूछा अपने बाबा से, बाबा आप जन्नत में गए थे? कहा हाँ बेटा गया था। तो बीबी ने पूछा बाबा आपने वहां क्या देखा? तो रसूल ने फरमाया बेटा अल्लाह मुझे एक महल में लेकर गया, जिब्राइल मेरे साथ था, महल का दरवाजा था और दरवाजे पर पर्दा भी लटका हुआ था। जो आराम आराम से आपके जहनों तक आ रहा हूं, पूरी तवज्जो। कहा बाबा फिर? तो रसूल ने फरमाया बेटा जब मैंने दरवाजे के ऊपर देखा तो वहां लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। तो मेरे भाई जो लोग कहते हैं कि हम अलीउन वलीउल्लाह नहीं कहेंगे, तो मैं उनसे पूछता हूं ये उस वक्त अल्लाह ने लिखा हुआ था, अभी क्या अल्लाह ने मिटा दिया है? पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। ये उस वक्त अल्लाह ने लिखा हुआ था, अभी क्या अल्लाह ने मिटा दिया है? तो बीबी ने कहा बाबा फिर क्या हुआ? कहा बेटा फिर मैंने पर्दे पर देखा तो पर्दे पर ये इबारत लिखी हुई थी। बीबी ने कहा बाबा कौन सी? तो रसूल ने फरमाया अब कि बेटा पर्दे पर ये लिखा हुआ था फबशिर फबशिर शीयत अलीन अला ताहिर बिलादा। रसूल जब जाए तो अली के शियों को उनकी ताहिर विलादत पर मुबारक देना। पूरी तवज्जो। रसूल जब जाए तो अली के शियों को उनकी ताहिर विलादत पर मुबारक देना। तो बीबी ने कहा बाबा इसका मकसद क्या है? तो रसूल ने फरमाया बेटा मैंने जिब्राइल से भी पूछा था, और एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि जब हम छोटे होते थे और स्कूल में हमें इस्लामियात की किताब पढ़ाई जाती थी तो उसमें हमें पढ़ाया जाता था कि भाई कयामत के दिन जो है वो बच्चे को अपनी माँ के नाम से बुलाया जाएगा, फलानी के बेटे, फलानी के बेटे। तो हम पूछते थे भाई क्यों? तो कहते थे कि भाई इसीलिए कि जनाबे ईसा के वालिद गिरामी नहीं है, इसीलिए जनाबे ईसा की इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन मेरे भाई जब हम बड़े हुए और हमें अकल आई तो हमने सोचा कि ईसा की तो माँ है, आदम की तो माँ भी नहीं। पूरी तवज्जो। ईसा की तो माँ है, आदम की तो ना माँ है ना बाप है, तो अल्लाह को आदम की इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? लेकिन ये राज मेराज में खुला और बीबी ने अपने बाबा से पूछ कर बताया फबशिर शीयत अलीन अला ताहिर विलादा। रसूल जब जाए तो अली के शियों को उनकी ताहिर विलादत पर मुबारक देना। तो रसूल ने कहा बेटा मैंने जिब्राइल से भी पूछा था, तो जिब्राइल ने कहा कि कयामत के दिन अली के शियों को उनके नाम से बुलाया जाएगा। फला फला का बेटा अपने इमाम के पीछे हो जा। पूरी तवज्जो, बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, पूरी तवज्जो। फला फला का बेटा अपने इमाम के पीछे हो जा, और जो अली के दुश्मन होंगे उनको बुलाया जाएगा फलानी फलानी के बेटे, फलानी फलानी के बेटे अपने इमाम के पीछे हो